السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم جو کچھ کر رہے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں پچھلے سال کے رخصت ہونے اور نئے سال کے شروع ہونے کی خبر دیتا ہے۔ نئے سال کی آمد پر بعض لوگ خوشی مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر میں ایک اور سال کا اضافہ ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری قیمتی عمر کا ایک سال کم ہو گیا اور ہم اپنی موت سے ایک سال اور قریب ہو گئے۔ ہر آنے والا دن انسان کو دنیا سے دور اور آخرت سے قریب کرتا جاتا ہے۔ ایسے میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی کی مہلت کو آخرت کی تیاری کا وقفہ سمجھتے ہیں اور اس کی تیاری کا سامان کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں مختلف مثالوں اور واقعات کے ذریعے دنیا کے ختم ہونے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو واضح کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال پانی کے اس معمولی قطرے کی سی ہے جو تم میں سے کسی کی انگلی پر لگ جاتا ہے۔ جب وہ اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے، غور کرے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عیب دار مری ہوئی بکری پر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو مری ہوئی ہے، اگر وہ زندہ بھی ہوتی تو کوئی اس کو خریدنا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ عیب دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بکری تمہاری نظروں میں جس قدر حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی نظروں میں یہ دنیا حقیر اور کمتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں یہ کوڑے کے برابر جگہ زمین اور آسمان میں پائی جانے والی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ زیر بحث آیت میں آخرت کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرنے پر ابھارا گیا۔ مذکورہ آیت میں آخرت کو کل سے تعبیر کر کے کئی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آخرت بالکل قریب ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہے جتنا آج اور کل کے درمیان ہے، لہٰذا اس کی تیاری میں غفلت اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہر انسان کل یعنی مستقبل کے لیے فکر مند ہوتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے جس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ انسان جو کچھ یہاں بوئے گا وہی وہاں کاٹے گا، اور جتنا بوئے گا اتنا ہی کاٹے گا۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ انسان جو کچھ اس دنیا میں آخرت کے لیے کر رہا ہے اسے خود اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ محاسبہ اور جائزہ کامیابی اور ترقی کی علامت ہے۔ زندہ قومیں، ترقی پسند تحریکات اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والے لوگ اپنے ماضی کا محاسبہ کرتے ہیں، حقائق اور ان کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں، پھر نقصان کی تلافی کرتے ہیں، حال کی تعمیر اور مستقبل کی ترقی کا منصوبہ اور لائے عمل کرتے ہیں۔ محاسبہ ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے، دنیاوی امور میں بھی ہونا چاہیے اور اخروی امور میں بھی۔ اخروی امور میں محاسبہ دینداری کی علامت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر اس سے باز رہنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنا جائزہ لیتا رہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔